ایک زمانے میں ایک بزرگ کو روزگار کے سلسلے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اپنے دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں سے گزرے۔ ایک مقام بیاباں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی تھی، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی تھی۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا، اے اللہ پاک، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے، جبکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود نہیں۔ یہ نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے کہ اپنا رزق کسی سے مانگ لے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ یہ پیالے دیکھ کر ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ پاک، اس رزق کو کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی، جبکہ نہ یہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے اور نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی ہے۔ ابھی بزرگ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف آسمان میں جانے لگے تو پہلے بزرگ جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے وہ فوراً آگے بڑھے اور نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد کی گئی ہے کہ ہر روز صبح شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں۔ یہ سن کر پہلے بزرگ جو روزی کی تلاش میں سفر کے لیے نکلے تھے وہ بہت متاثر ہوئے اور یہ واقعہ مد نظر رکھتے ہوئے ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ اب ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ غیب سے خود ہی کوئی رزق آئے گا اور انہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب وہ نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر محنت کیے بغیر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور وہ پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ توکل صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔